اسلامک ریسرچ سینٹر ایک غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا قیام سن 2001 میں ہوا۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس ادارے کے بانی و صدر ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کی اہم مقاصد میں سے ہے کہ اسلام کا پیغام مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچائے، نیز اسلام کے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کرنا، نیز سماجی مسائل جیسے تعلیم و صحت میں سماجی خدمات انجام دینا ہے۔ IRC ماڈرن ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتی ہے۔ الحمدللہ IRC کی علمی خدمات انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ IRC بیت المال چلاتی ہے جس کے ذریعے ضرورت مندوں کی امداد کی جاتی ہے۔ IRC اورنگ آباد و مضافات میں مختلف دروس و دعوتی پروگرام منعقد کرتی ہے، جس میں قابل ذکر ہر اتوار کو IRC کے مرکز پر ہونے والا درس ہے جو صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ہوتا ہے۔ اس میں اکثر ایڈوکیٹ فیض سید خطاب فرماتے ہیں اور بعد از خطاب لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ IRC کے عالم صاحب لوگوں کے بذریعے فون پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ عالم صاحب تمام ورکنگ آورس میں دستیاب ہوتے ہیں۔ IRC کی اپنی لائبریری ہے جس میں اسلام اور تقابلی مذاہب پر اردو، عربی، انگریزی، ہندی و دیگر زبانوں میں کتابیں موجود ہیں۔ IRC کی آڈیو لائبریری ہے جس میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے مختلف عنوانات پر تقاریر کی DVDs دستیاب ہیں۔ IRC کا YouTube چینل بھی ہے جو www.youtube.com/IRCindia ہے۔ آپ اس چینل کو وزٹ کر کے IRC کے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے اگلے نشست کی طرف بڑھتے ہیں، اور مقرر کو یہاں بلانے سے پہلے میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بے شک ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں حسب معمول آپ کے سامنے مختصر سا آپ کا تعارف رکھتا ہوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید آپ نے BSc کمپیوٹر سائنس، MCA، LLB کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ آپ جامعہ دینیات دیوبند سے فاضل دیوبند بھی ہیں۔ آپ نے MA اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر ہیں۔ آپ آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسیشن یعنی ایڈکا کے شورا ممبر بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ I+TV کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے 125 سے زائد شہروں میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور اسی طرح تقابلی مذاہب پر اردو و ہندی زبانوں میں خطاب فرمایا ہے۔ آپ کو بیرونی ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے، اور ان دعوتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا اور مختلف عنوانات پر خطاب فرمایا ہے، جس میں قابل ذکر خطاب وہ ہیں جو آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب، اسمبلی آف مسلم یوتھ دمام، المنار سینٹر دبئی، مدرسہ عائشہ نیپال، جدہ دعویٰ سینٹر جدہ سعودی عرب، کوآپریٹیو آفس فار کال اینڈ گائیڈنس جدہ سعودی عرب، دعویٰ سینٹر المعابدہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں آپ نے خطاب فرمایا ہے۔ میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور ہم سبوں کی رہنمائی فرمائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے تیسرے دن کے سیکنڈ سیشن میں دوسری نشست میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے بندوں کے حقوق یا حقوق العباد۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے یہ لفظ یہ ٹرم سنا نہ ہو کبھی، حقوق العباد، بندوں کے حق۔ آج انشاءاللہ عزیز بندوں کے حق، اس کی کیا اہمیت ہے، نہ ادا کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ جب انسان سماج میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہم پر ہوتے ہیں، سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے، سماج میں رہنے کی وجہ سے، کمیونٹی میں رہنے کی وجہ سے۔ اگر یہ حقوق کو ہم نہ جانیں، ان حقوق کو ہم نہ سمجھیں، ان حقوق کو نہ مانیں، ان حقوق کو، ان رائٹس کو پامال کرے، ان حقوق کو معمولی سمجھ کر یوں ہی ترک کر دے، اور پھر اپنے بھائی کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے رشتہ داروں کا، سماج کے غریب طبقے کا، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کا، انسانوں کا حق مارتے جائے اور اس کو معمولی سمجھیں، تو یاد رکھیے آخرت کے اعتبار سے وہ بہت ہی خطرناک کام کر رہا اور بہت ہی خطرناک راہ پر چل پڑا ایسا انسان۔ اور بہت سی مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگوں کو کسی چیز کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی ہے، نتیجتاً اہمیت نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو ضائع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ سمجھ لیجئے آپ کے کوئی ریلیٹیو ہے، وہ امریکہ سے یا یورپ سے آتے ہیں اور سب سے لیٹسٹ، سب سے جدید کوئی ٹیکنالوجی والی کوئی چیز لا کر دیتے ہیں جو اس ملک میں ہمارے ابھی دستیاب نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے لوگوں کو۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب وہ چیز آپ اپنے پاس استعمال کرتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار، دوست احباب جب دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ارے کچھ تو بھی چائنا وائنا کا دکھ رہا ہے، کچھ تو ڈپلیکیٹ چیز دکھ رہی ہے، ایسی کچھ دکھ رہا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے یہ چیز کو بیان کرتا ہے، یا کبھی ٹی وی کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو آپ نے جس دوست کے پاس دیکھ کر مذاق اڑایا تھا، تو تب وہ کہتا ہے ارے یہ تو بہت مہنگی اور بڑی اہم چیز ہے، میں نے تو اپنے دوست کا مذاق اڑا دیا۔ چونکہ چیز کی اہمیت نہیں پتہ تھی، لہٰذا مذاق اڑانا یا اس چیز کا حق ادا نہ کرنا یا اس چیز کو نہ سمجھنا یہ انسان مزاج بنا لیتا ہے۔ لیکن جب پتہ چل گیا یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے، اہم چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، بہت کام آتی ہے، ٹیکنالوجی میں بہت اس کا اونچا مقام ہے، تو انسان اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ تو اسی طرح حقوق کے معاملے میں آج ہمارا ایک ایسا مزاج بن چکا ہے، اور یہ مزاج بننے کی، بندوں کے حق مارنے کا جو مزاج ہمارا بن چکا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا میں زبردست تفریق کر دی، دین اور دنیا میں ہم نے تفریق کر دی، یاد رکھیے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، جبکہ شریعت نے دنیا اور آخرت کی تفریق کی، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ ہم نے دین اور دنیا کی تفریق کر کے بندوں کے حق کو بالکل معمولی سمجھا، اس لیے کہ وہ دنیا ہے، اور دین یہ ہے کہ اللہ کا ادا کیا جائے، اس لیے کہ حقوق کے اعتبار سے حق یا حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، رائٹس کے اعتبار سے دو قسم کے رائٹس، مطلب حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا حقوق اللہ، اللہ کے حق، اور سیکنڈ دوسرا حقوق العباد، بندوں کے حق۔ تو ہم نے چونکہ دین اور دنیا کا فرق کیا، نتیجتاً جب میں مسجد میں ہوں تو میرے سے زیادہ عبادت گزار، میرے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان کوئی نہیں، لیکن جب تجارت میں ہوں، بزنس پوائنٹ پہ ہوں، کالج میں ہوں، یا ایسی جگہ پہ ہوں جو میری نوکری، جہاں میں جو کام کرتا ہوں، تو وہاں میں دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کی عزتیں اتار رہا ہوں، لوگوں پہ الزام لگا رہا ہوں، بہتان مطلب اس کو کہتے ہیں، لوگوں کی غیبت کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ان کو القاب، مختلف نام ان کے چڑوں سے پکار رہا ہوں، ان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں، ان کو دھوکہ دینے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ جب پوچھا جاتا ہے بھائی ماشاءاللہ مسجد میں تھے تو نمازوں کو 5 وقت آتے ہو، اسی طرح جو ہے ذکر و اذکار کے تعلق سے تمہارے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، پھر یہ معاملہ کیوں؟ یا جو ہے تم اتنے اچھے طالب علم ہو اور جب مسجد میں ہوتے ہو تو اتنا اچھا رویہ ہوتا ہے، پھر کالج میں ایسے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے وہ میرا دین کا معاملہ تھا اور یہ میری دنیا ہے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔
सिर्फ i+TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। तो दीन और दुनिया में जो फर्क कर दी गई, नतीजा ये निकला कि बंदों के हक को मारने को हमने मामूली समझ लिया, बहुत एकदम कोई छोटी सी चीज है, और इस आसानी से हक मार ले रहे हैं। बल्कि ये चीज देखी जा रही है, ये चीज बोली जा रही है, ये चीज को बड़ा माना जा रहा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा हक मारता है दुनिया में, आज सबसे ज्यादा इज्जत मां पोजीशंस पर और पोस्ट पर फायज हो चुका है। लोग कहते हैं ये बड़े इज्जत वाले इंसान है, बड़े मालदार है। क्यों? जहां खाली प्लॉट देखा इनका ही हो जाता हो, बड़े इज्जत वाले, बहुत खतरनाक। मतलब इज्जत, मुकाम, रुतबा हक मारने की बुनियाद पे तय हो रहा है, और ये तो उससे भी खतरनाक है, किसका मर्डर कर सकते हैं। तो गोया जितने हक ज्यादा मार रहा है उसका मुकाम उतना बड़ा है समाज के अंदर। ये हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए आप, इज्जत और एहतराम उन लोगों की जो रिश्वतखोर है, जो सूदखोर है, जो हराम खोरी करते हैं, मतलब सूद पर, रिश्वत पर और हराम चीजों को जो है खाते हैं, उनकी इज्जत और एहतराम हो रहा है। जो लोग जितने ज्यादा हक मार रहे हैं, लोग उनसे डर के उतना ज्यादा एहतराम उनका कर रहे हैं, और स्टेटस और किसी के साथ रहना भी इसी एतबार से तय हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक गरीब शरीफ इंसान है, उसका एक बच्चा है जो गरीब शरीफ है, तो वालिद खुद बोलता रहे वो बच्चे के साथ क्यों रहे, उसका अब्बा बहुत गरीब शरीफ आदमी, उसके साथ नहीं, हाँ वो डॉन का बेटा है अपना, उसके साथ रहो बेटे, तुम्हारा मुकाम मर्तबा रहेगा। तो गोया जो जितने हक मार रहा है उसको उतना पोजीशन से मुकाम दिया जा रहा है, और उसको व्हाइट कॉलर समझा जा रहा है, और उसको इज्जत और एहतराम दिया जा रहा है। इसलिए कि बंदों के हक को मारना हमने बहुत ही हल्का और मामूली समझ लिया है। लेकिन अगर बंदों के हक को अगर हम समझेंगे कभी कि अल्लाह ताला ने जहां अपने हक बताए हैं, जो सबसे अहम है, सबसे अव्वल है जिसको अदा करना है, हुकूकुल्लाह। लेकिन हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद, ये बात हम जहन में रख याद रखें, इसलिए कि हुकूकुल्लाह को हम बहुत सीरियस लेते हैं, अल्लाह के हक, उसको एक मानना, उसके अहकामात पर अमल करना। लेकिन जब बंदों के हक का मामला आता है, हम उसको बड़ा मामूली समझते हैं। जिसके घर में रह गए, अब ये घर से हमने कभी, हमारा खानदानी हिस्ट्री की कभी निकले नहीं हम बाहर, तो जहां रह गए वो हमने अपना बना लिया। दादा एक घर में थे, अपना बना लिया, बाप एक घर में अपना, मैं ये घर में अब नहीं छोड़ने वाला हूं। तो गोया हमने बंदों के हक मारने को एक शैवा और एक शार समझता, पहचान, अलामत बना दी अपनी, बहुत मामूली। तो इसकी अहमियत को हमें समझना होगा कि बंदों के हक कितने अहम है, याद रखिए शरीयत के अंदर। तो जहां अल्लाह के हक अदा करने की हम कोशिश करते हैं, वहीं इस चीज का हम पूरा पूरा ख्याल रखें कि बंदों के हक भी हमसे मारे न जाए। फिर इल्ला ये कि फिर इंसान मजबूरी में कुछ कर दे तो माफी मांग ले उस चीज के मामले में। होता है ना, जब हम समाज में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना, लेकिन जब ऐसा हो माफी मांग ले। लेकिन बंदों के हक को मारना हम चूंकि हम मामूली समझते हैं, लिहाजा माफी का तो सवाल ही नहीं है। आइए, बंदों के हक की अहमियत क्या होती है, चंद हदीसें आपके सामने रखता हूं बात समझने के लिए। पहली हदीस मुस्नद अहमद की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है एक सहाबी हाजिर हुए आपकी मजलिस में, और आकर एक सवाल किया, क्वेश्चन किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक नेबर, पड़ोस में एक खातून रहती है, मेरी एक नेबर है, एक पड़ोसन है, एक खातून है, और उसका मामला ये है कि वो इजाफी नमाज पढ़ती है। जाहिर सी बात है, तौहीद परस्त थे उस जमाने में लोग, इजाफी नमाज पढ़ती है, मतलब 5 वक्ता 5 नमाजों के अलावा भी वो नमाजों का, नफिल का खूब कसरत से एहतमाम करती है, और ज्यादा रोजे रखती है, मतलब रमजान के फर्ज रोजों के अलावा नफिल की आदी है। और इसके अलावा वो जो है नफली ज़कात देती है, मतलब ज़कात के अलावा नफली सदक़ात का एहतमाम करती है, ज़कात तो फर्ज है। उसके अलावा वो हज में ज्यादती करती है, मतलब हज के अलावा फर्ज, और वो जाके उम्रे किया करती है। ये उसका मामला है। लेकिन मामला ये है कि पड़ोसियों से सुलूक बुरा है। मतलब ये सहाबी कह रहे मेरी एक पड़ोसन है और उसका उनके पड़ोसियों से, मतलब उस औरत का दूसरे पड़ोसियों से सुलूक बुरा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि इस खातून का क्या होगा जो नमाजों में इजाफा, रोजों में इजाफा, नफली सदक़ात में इजाफा, हज करने में इजाफा करती है, लेकिन पड़ोसियों से मामलात उसके बुरे हैं, बुरे अल्फाज, गाली गलौज करती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से इस चीज की गवाही दी और कहा, हिया फिन्नार, वो औरत जहन्नुमी है। फिर उस साइल ने अगला क्वेश्चन किया। अगला सवाल क्या था? अगला सवाल क्या, मेरी एक दूसरी पड़ोसन है, सेकंड नेबर, एक और लेडी है, एक और औरत है, वो कम नमाजें पढ़ती है, मतलब सिर्फ फर्ज उससे होते हैं। वो जो दूसरी पड़ोसन तो इजाफा कर रही थी ना, ज्यादा पढ़ रही थी, ये सिर्फ फर्ज का एहतमाम करती है, फर्ज रोजे रखती है, मतलब नफिल नहीं होते जैसा दूसरी औरत रखती थी।
یہ صرف زکوٰۃ دیتی ہے، نفلی صدقات اس سے نہیں ہوتے ہیں، اس نے صرف حج کیا ہے، مطلب یہ نفلی حج نہیں کرتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں کرتی ہے، لیکن اخلاق بڑے اچھے، پڑوسی سلوک اچھا ہے، تو کہا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا حق مارنے والی عورت جو کہ اللہ کا حق دیتی تھی، اس کے تعلق سے کیا وہ جہنمی ہے، اور ایک عورت جو اللہ کے حق اتنا دیتی جتنا کہ اس کا حق ہے، اضافہ نہیں کر رہی تھی، لیکن اخلاق اچھے تھے، حقوق العباد بندوں کے معاملات میں کچھ نہیں تھا، پڑوسی سے گالی گلوچ نہیں کرتی، لڑتی نہیں جیسا پہلی عورت کرتی تھی، تو کہا یہ جنتی ہے۔ اب بتائیے میرا اور آپ کا حال اپنے پڑوسیوں سے کیا ہے؟ اور جب حقوق العباد کی ہم باتیں سنتے ہیں تو ایک بڑی افسوس کی چیز ہے، یا کوئی گناہ کی بات ہم سنتے ہیں تو ہم اس بات کو ویسا نہیں سمجھتے جیسا صحابہ سمجھتے تھے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ آیت نازل ہو رہی ہے قرآن میں منافقین کی صفت کے تعلق سے، اور بڑے سے بڑے درجے کا صحابی اپنے آپ کو اس میں ڈال کے جانچ رہا ہے، کہیں میں تو وہ نہیں ہوں، کہیں میں تو وہ نہیں ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے، پریشان حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق راستے میں ملتے اور کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے اتنے پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اس لیے کہ جو صفت منافقین کی قرآن بیان کر رہا ہے، جب میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو منافق تصور کر رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اسی چیز سے ڈرا ہوا ہوں، چلو دونوں جا کے کوشچن کرتے، سوال کرتے کہ منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو یہاں صحابہ میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو منافقین کی آیتوں سے اسکین کر رہے، میں تو نہیں ہو گیا، میں تو نہیں ہو گیا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بندوں کے حق کی بات ہو رہی ہے، تو پڑوسی کی بات ہو رہی تھی نا، وہ جہنمی ہے وہ عورت، تو اب میں اپنے آپ کو پڑوسی بنا لے رہا ہوں، اس عورت کے مقام پہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہوئے وہ دوسرا بن جا رہا ہوں جس کے خلاف بات ہوتی ہے، اور ہاں میرا پڑوسی صحیح بول رہے، فیض ایسے ہی کرتا، آپ میرے کو بالکل صحیح یاد آ رہا نہیں۔ اب مجھے اپنے آپ کو ڈالنا ہے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہوں، جو صحابہ کی عادت تھی۔ آیتیں اترتی ہے کہ یہ صفت فاسقوں کی، یہ فاجروں کی، یہ منافقوں کی، یہ کافروں کی، صحابہ اپنے آپ کو جانچ رہے، میرے میں تو نہیں ہے نا، میرے میں تو نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس کو ڈالنا ہے، اپنے پڑوسی کو نہیں سوچنا ہے، اب یہ سوچنا میں تو حق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، کہ میں تو اس میں نہیں شامل ہو گیا۔ کیوں تو آج کیا ہوتا ہے، ایک پڑوس میں پلاٹ خالی تھا، کسی میرے بھائی نے اس کو خرید لیا، اب پتہ چل رہا کس نے خریدا، خریدنے والے کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کو اتنی تکلیفیں زیادہ دی جا رہی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بازو خریدنے آیا تو اپنی دیوار کو آگے سرکا دیے، جھاڑ کو ادھر لگا دی لے آگے، اب جھاڑ نہیں توڑ سکتے آپ، بہت محنت سے لگا ہم نے، کارپوریشن میں بول دیں گے جا کے جھاڑ توڑ رہے تم، اپنے گھر میں نہیں، اس کو گھر بنا رہا ہے وہ خود نے تو پورا ایف ایس آئی کے علاوہ بھی ادھر ادھر کی زمینیں 3-3 4-4 فٹ ہینگنگ مطلب بالکنیز نکال دی، وہ کچھ مسئلہ نہیں۔ لیکن اب پڑوسی اگر اپنے حدود کے اندر بھی رہیں گا اور ایکچوئل جو دیا گیا نہیں کرے گا، کیس ڈالو اس پہ، اس کو پوری تکلیف، مطلب وہ ڈپارٹمنٹ دکھاؤ اس کو جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا گا، سب جگہ بھیجو اس کو۔ اپنے پاس تو آدھا انچ کا بول کے 3 انچ کا نل اندر لے لیا گیا ہے، پڑوسی اپنے حق کا آدھا لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ڈالو اس پہ کچھ تو بھی آرٹیا کیا کر رہا ہے، یہ پانی کتنا لے رہا ہے، ساری تکلیفیں دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں۔ اب بیچارہ جیسے تیسے پورے جنگ لڑ کر آ گیا، پڑوس میں بس گیا، بچیاں ہیں نا، شادی مت ہونے دو اس کی بچیوں کی، مکمل طور سے اس کے پیدائش سے لے کر موت خبر میں ڈالنے تک پوری پلاننگ سے ہمارے پاس تکلیف دینے کی۔ دیکھیے ہر آدمی اپنے آپ کو ڈالے، پڑوسی کے بارے میں سوچے وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ سوچے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے پڑوسی صرف بری بات کرتی تھی، باقی کچھ نہیں کیا، نہ ستایا، نہ تکلیف دی، نہ اس کا پلاٹ چرایا، نہ کوئی اور، صرف بری بات کرتی تھی، مطلب بات کرنے میں اخلاق اچھے نہیں تھے، جہنمی کہہ دیا گیا۔ معمولی مت سمجھیے بندوں کے حق کو، میں سمجھتا ہوں ایک حدیث بھی کافی عمل کے اعتبار سے، بندوں کے حق کیا ہے ادا کیجئے جتنے ہو سکتے۔ دوسرا واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے اور صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں جو میں اور آپ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، وہ آدمی جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہی غریب ہے۔ تو کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو اللہ کے حق پورے ادا کر کے آئیں گا دنیا میں، نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ کر کے آیا ہوں، جب بندوں کے حق کی طرف آئیں گا وہ کہیں گے اللہ مجھے ایک بار گالی دی تھی، اللہ کہیں گا فرشتوں اس کی نیکیاں اس آدمی کی جو اللہ کے حق ادا کر کے آیا ہے پورے، اس نیکی میں سے اس بندے کا جو حق مارا گالی دے کر اتنا ٹرانسفر کر دو۔ فرشتے لے کے اس کے نام اعمال میں کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے جس کو گالی دے کر آیا تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا آدمی کہیں گے اللہ میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا،
مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مجھے ایذا دی تھی، اور مختلف قسم کی باتیں مختلف لوگ کہیں گے. نتیجتاً حدیث میں آتا ہے فرشتے آ کر کہیں گے اللہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، بانٹتے گئے ہم بندوں کے حق جو اس نے مار کے آیا تھا، اب نیکی نہیں بچی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کہیں گا اب دوسروں کے گناہ جن کے حق باقی ہے اس کے سر پہ اٹھا کے ڈال دو. نتیجتاً ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور وہ اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سبحان اللہ، صرف بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے. اللہ رحم کرے، اپنے آپ کا انالیسس کیجیے، تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں سوچیے. کسی نے آ کے ذرا سا گاڑی کو پیچھے سے دھکا دے دیا، آپ نے پلٹتی اس کو 2 گالیاں دے دی، اور خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں کہ گالی دی میں نے. اس کے بعد یہ بات چیت آگے کی شروع ہوئی. روز قیامت یہ بہت بھاری پڑ سکتی ہے، بہت بھاری. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ جب انسان سماج میں رہیں گا تو گاڑیاں لگیں گی ایک دوسرے سے، ہوں گا ہی. لیکن گالی کے بدلے اگر آپ یہ کرے کہ اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحم کرے، کیسی گاڑی چلا رہا تھا، دعا بھی ہوئی، دعا بھی ہوئی نا. اللہ تیری مغفرت کرے، کیا کر رہا ہے یار، آ کر میری گاڑی کو ٹچ کر دے رہا ہے، دعا بھی ہوئی. آپ نے بتایا بھی کہ غلطی ہو رہی ہے اس سے، لیکن ہم گالی دیتے ہیں، سوچا بھی نہیں. اور اگر وہ گالی اس کا حق نہیں ہوگا کہ اس کو دیا جائے، اور جو کہ یقیناً نہیں ہے گاڑی کی گاڑی لگنے سے، روز قیامت کا جواب دینا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معمولی نہیں. کسی سے قرض لیا تھا جو کہ ہم نے تو طے کر لیا کہ کبھی واپس کرنا ہی نہیں، ہم لیتے اس نیت سے، تو وہ قرض دار بھی کھڑا ہوں گا وہاں مجمع میں اور کہیں گا اللہ اتنا قرض باقی ہے، جو کہ اللہ رحم کرے میں تو بھول بھی چکا ہوں، دنیا میں کتنوں سے لیا ہوں، ان سے 100 200 اب میں کل دیتا ہوں نا، 1000 2000 کل دیتا ہوں، لاکھ 2 لاکھ، اور آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے ملینز اور بلینز میں کر چکا ہوں فراڈ اب تک. یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں اور کہیں گے اللہ میرا اور میرا اور میرا، اور میں نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانتا کہ ہر روپے کے بدلے وہ کتنے نیکیاں لے جائیں گا. لیکن یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو جائے تو ایک نیکی خریدی نہیں جا سکتی. یہ بات میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے. سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو تو ایک نیکی نہیں خریدی جا سکتی، یاد رکھیے. لیکن کیا ٹرانزیکشن میں کتنی نیکیاں ہوں گی 1 روپے کے بدلے میں نہیں جانتا ہوں، یا 1 دینار 1 درہم 1 ریال، اور اس کے علاوہ جتنی کرنسیز ہوتی ہے، یاد رکھیے میں نہیں جانتا. ہم نے بڑا معمولی سمجھا بندوں کے حق کو. تو روز قیامت عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ پوچھیں گا عمر یہ خچر کا کیا معاملہ ہے؟ کہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں القاب دے، برے برے ناموں سے پکارے، چیڑ رکھ کر نہیں تو ہم کسی کو القاب نہ دیں. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن کو کوئی نہ چڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کی ماں بہنوں کو نہ چڑھیں. ایک شخص کسی سے ادھار لیتا ہے، وہ نہیں لا پاتا، جو ڈیٹ دیتا ہے وقت دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ شخص جس نے دیا اگر تھوڑا انتظار کر لیتا ہے، ہر روز کے بدلے جتنا پیسہ دیا ہے اتنا مال صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے اس کو ایوری ڈے کے بدلے.